تو کچھ چیزیں جو خبریں کچھ دنوں سے چل رہی ہیں، جیسے پاکستانی گورنمنٹ نے ایک نیا لا پاس کر دیا جس کی گرفت میں اب شیعہ بھی آئیں گے. انہوں نے تحفظ بنیاد اسلام کے نام سے ایک نیا بل پاس کیا، جو کہ ایک انتہائی بھونڈی کوشش ہے اور ایک انتہائی جس کو آپ کہتے ہیں بگٹڈ قسم کی تھاٹ والی بات ہے، کیونکہ شیعوں کے اوپر ہمیشہ یہ الزام دھرا جاتا ہے کہ شیعہ جو ہیں وہ ابو بکر، عمر اور عثمان کو گالیاں دیتے ہیں. تو اب یہ اگلا سٹیپ جو ہے وہ جو گستاخ رسول یا بلاسفمی لا کا یہ اگلا سٹیپ جو ہے یہ آ گیا، یعنی بلاسفمی لاز کے اندر ایک میجر ایڈیشن کر دیا گیا، جس کی وجہ سے شیعہ جو ہیں، شیعہ لوگ جو ہیں، اہل تشیع حضرات جو ہیں، ان کے اوپر یہ اس بلاسفمی کا الزام جو ہے وہ بہت زیادہ لگے گا. اور جب لگے گا تو ظاہری بات ہے کہ پھر پاکستان میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے بلاسفمی لا آیا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس کو سزا دے گی. پھر ظاہری بات ہے کہ یہ لاز ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کی وربل بات کے اوپر جو ہے وہ ہو نہیں سکتی سزا کسی کو بھی. تو ہوتا کیا ہے، یہ لاز جو ہیں یہ جب کیسز عدالتوں میں جاتے ہیں تو عام طور پہ ہز ورڈ اگینسٹ ہر ورڈ، جس طرح وہ گورے کہتے ہیں کہ جب طلاق ہونے لگتی ہے تو میاں بیوی کہتے ہیں، جج کو یہ بتانے لگ جاتے ہیں کہ میں نے یہ کہا تو اس نے یہ کہا، پھر وہ کہتا ہے اس نے یہ کہا تو میں نے یہ کہا. گواہ کوئی بھی نہیں ہوتا اس بات کا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ایون کہ عباسیہ بی بی کے بلاسفمی کیس میں بھی یہی بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی اس نے حضرت محمد کو کچھ کہا ہے، مگر پرابلم یہ ہے کہ ثابت کرنے کے لیے صرف 2 یا 3 وہ لوگ تھے جو کہ سارے کے سارے کیس کے مدعی تھے، اور مطلب مدعی بعد میں بنے. اب پہلے جو کیس جس نے داخل کرایا وہ کون تھا؟ وہ مسجد کا امام تھا. تو ہوتا کیا ہے کہ یہ ورڈ اگینسٹ ورڈ والی بات ہوتی ہے، اور عام طور پہ لوگ جو ہیں پھر ظاہری بات ہے کہ وہ بری ہو جاتے ہیں. اور جج بھی جو ہیں، جج دیکھیں کسی کے لیے سزائے موت لکھے گا تو اس کا بھی ہاتھ کانپتا ہے. ایسے تو آپ نہ سمجھیں کہ جی جج جو ہے وہ اتنا کوئی جاہل شخص ہوتا ہے کہ کسی کو کسی بھی بات کے اوپر سزائے موت دے دے گا. بھائی وہ ذمہ داری سمجھتا ہے. اگر دیکھیں آپ نے تو یہ ذمہ داری نہیں سمجھنی، مگر میرے خیال ہے وہ جو بندہ ادھر بیٹھا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں نے اس کے لیے سزائے موت لکھ دینی ہے، اور اس کو سزائے موت ہوگی، اور اگر یہ بے گناہ ہوا تو یہ تو میرے کھاتے پڑ گیا نا. وہ ڈرتا ہے اس بات سے. ظاہری بات ہے کہ یہ گورے کا قانون ہے، اور ہمارے ہاں جو ایک چیز ہے، گورے بھی نہیں ڈرتے اس بات، گورے بھی ڈرتے ہیں اس بات سے، کیونکہ سزائے موت کسی کو دینا کوئی آسان بات نہیں. کسی کے 14-15 سال کے لیے جیل میں ڈال دینا. اور ظاہری بات ہے جب وکیل دونوں لڑتے ہیں تو وکیلوں کی لڑائی جو ہے وہ مرغوں کی لڑائی نہیں ہے کہ جی ایک نے زیادہ مارا ہے تو جی دوسرا نیچے گر گیا اور آرام سے جی آپ کر لیں گے. وکیلوں کی جو لڑائی ہے اس میں باتیں سامنے آتی ہیں، اور عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی ایسے بلاسفمی ہوتی ہے تو بلاسفمی کرنے والے کو بھی انہوں نے پرووک کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے عباسیہ بی بی کے کیس میں یہ تھا، اب آئی ڈونٹ نو اف اٹس کریکٹ اور ناٹ، کہ انہوں نے پہلے مسیحیت کو برا کہا تو آسیہ بی بی نے بدلے میں اسلام کو برا کہہ دیا. ٹھیک ہے، تو ظاہری بات ہے کہ جج یہ چیز تو دیکھتا ہے نا. اب جج جو ہے اب ملا سمجھتا ہے کہ جج بھی ملا ہی ہو ادھر بیٹھا ہوا، تو ٹھیک ہے اگر جج ملا بیٹھا ہوگا تو وہ سزائے موت دے سکتا ہے. مگر اب ایک بات ہے، چلیں چھوٹی عدالت کی تو بات اور ہوتی ہے. چھوٹی عدالتیں جو ہیں وہ اس لیے سزائے موت دے کے آگے پہنچا دیتی ہیں بندے کو، ورنہ وہ بھی بری کر سکتی ہیں، کیونکہ یہ مولوی جتھوں کی شکل میں ادھر چلے جاتے ہیں عدالتوں میں. اب جنید حفیظ کے کیس میں کیا ہوتا ہے جی، جہاں تک مجھے رپورٹیں ملی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ جی جب یہ پہنچتے ہیں، جب کمرہ عدالت میں جنید حفیظ کو لایا جاتا ہے، یہاں کیس لگنا ہوتا ہے، تو مولویوں کی پوری جماعت جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے وہاں پہ. اور وہ کیا کرتے ہیں، عدالت کے کمرے میں جتنا کوئی اور سامان، کوئی ٹیبل کرسیاں، کوئی رائٹر کا کوئی اور چیز نے پڑی، ساری اٹھا کے باہر نکال دیتے ہیں، دریاں بچھاتے ہیں نیچے، اور ان دریوں کے اوپر بیٹھ کے وہ مولوی کیس سنتے ہیں تاکہ جج کو ڈرائیں. اور جج جو ہے وہ بیچارہ پھر کیسے فیصلہ دے سکتا ہے. تو ٹھیک ہے جی، لوور کورٹ نے اسی لیے جنید حفیظ کو سزائے موت دے دی. اب کیا ہوگا، اب جنید حفیظ سے کیس جائے گا ہائی کورٹ میں. ظاہری بات ہے ہائی کورٹ کا جج اس کو سیکیورٹی بھی ہوتی ہے اور بھی اس کے پاس پاور زیادہ ہوتی ہیں، مگر پھر بھی وہ ڈرتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے جی کہ یہ کیس جب ہائی کورٹ میں لگتا ہے تو ہائی کورٹ عمومی طور پہ ایسے علاقوں میں بنائی گئی ہیں جہاں پہ عام بندے کو جانے کی اجازت بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ہر بندہ وہاں پہ چیک ہو کے جاتا ہے. تو یہ مولوی شولوی وہاں پہ عام طور پہ اس طرح سے نہیں پہنچ سکتے. تو وکیلوں کے پاس، ججوں کے پاس بھی ایک فریڈم ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ دے سکتے ہیں. عام طور پہ ہائی کورٹس جو ہیں وہ فیصلے کافی ریٹرن کر دیتی ہیں ان کے بلاسفمی کے. پھر اگر ہائی کورٹ بھی رہ جائے تو سپریم کورٹ میں تو پھر مولوی پار نہیں مار سکتے نا. سپریم کورٹ کے جج تو ان سے نہیں ڈرتے. تو وہ کیا کرتے ہیں، پھر انٹرنیشنل پریشر بھی ہوتا ہے. ظاہری بات ہے کہ یہ تو جنگل کا قانون ہے، کالا قانون ہے یہ تو. اب انٹرنیشنل دنیا تو نہیں مانتی نا. یہ دیکھیں
سزائے موت ایک اتنا انٹرنیشنل بڑا ایشو ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایسے ہی کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی, عمر قید بھی نہیں دی جا سکتی کسی کو, کیونکہ یہ باتیں انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بنتی ہیں. جب بھی یہ کسی شخص کو اس طرح سے ایکیوز کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو یہ مجرم ٹھہرا دیتے ہیں, اس کے لیے اوپر سزا کا اعلان کرتے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر آگ لگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب آگ لگی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر پاکستان کے ہر فرانس کے جائیں گے, کوئی ان کا وزیر خارجہ, کوئی ان کا فارن آفس کا سیکرٹری, کوئی جائے گا, اس کو وہ کہیں گے اچھا تم یوں کرتے ہو اپنے لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, وہاں پہ ان کو ایکسپلین کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے, وہ جوتیاں مارتے ہیں ان کو. یہ سوائے چائنا ان کا مائی باپ ہے جو ان سے نہیں پوچھے گا ہاں بھائی بلاسفمی کے نام پہ تم کیا کر رہے ہو اپنے ملک میں, اور وہ بھی پوچھ سکتا ہے, مگر اس کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے. یہ اپنے شہریوں کو چاہے کاٹیں, چاہے ان کو ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں, چاہے ان کی آنکھیں نکال دیں, چاہے جو مرضی کر لیں, چائنا کو تو کوئی پرواہ نہیں. اگر یہ امریکہ جائیں گے, امریکہ ادھر پوچھتا ہے ہاں بھائی یہ بلاسفمی لا تم نے کیوں لگایا ہوا ہے, یہ عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ آسیہ بی بی کے ساتھ کیا ہوا, مختارہ مائی کے ساتھ کیا ہوا, ملالہ کو کیوں گالیاں دیتے ہو, مشال خان کے ساتھ کیا ہوا, اور کتنے لوگ تم نے بلاسفمی کے نام پہ پکڑے ہیں. وہ ساری باتیں یہ کرتے ہیں. اور اب انہوں نے اس میں ایک نیا ایڈیشن کر دیا. ٹھیک ہے, پہلے تو اب یہ سمجھتے تھے کہ شیعہ کی بیک پہ ایران کھڑا ہے, مگر یہ جو انہوں نے قانون پاس کیا, اب اس کی بیک کے اوپر ہر ہیومینیٹیرین ورکر کو کھڑا ہونا پڑے گا شیعہ کی بیک پہ. جیسے کہ میں خود اگر کسی بھی شیعہ کو یہ اس طرح کی سزا دینے کی کوشش کریں گے تو میں اس کے اوپر بولوں گا, کیونکہ میں چپ نہیں رہ سکتا. حالانکہ شیعہ بھی اس گناہ میں شریک ہیں جو کہ بلاسفمی کے کیس میں پاکستان میں ہوا ہے, مگر ظاہری بات ہے بولنا تو پڑے گا. اگر کوئی پکڑا گیا, کسی کو مار دیا, کچھ ہوا, تو ہمیں بولنا پڑے گا. ہم چپ تو نہیں رہ سکتے, ہم تو انسانیت کے لیے بولتے ہیں نا. ٹھیک ہے, مگر شیعوں کو بھی یہ سوچنا پڑے گا نا کہ بھائی تم نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیتے ہوئے تم نے فٹافٹ ووٹ ڈال دیا. تمہیں بھی پتا کہ تم بھی تقریباً 15 سے 20% کی مائنورٹی ہو, تو سب سے زیادہ زیادتی تو تمہارے ساتھ ہی ہوگی. ابھی یہ لا جتنا یوز ہوگا, بلاسفمی لا کا جتنا مس یوز ہوا ہے, اس سے 10 گنا زیادہ اس لا کا مس یوز ہوگا. اور پھر آخر پہ کیا ہونا ہے, ان مولویوں نے پھر بنا لینا ہے او جی کسی کو سزا ہی نہیں ملتی, پھر انہوں نے شیعوں کو گولیاں مارنی شروع کر دینی. ٹھیک ہے, وہ شیعہ کو گولی ماریں گے تو پھر ظاہری بات ہے کہ کرسچین یا کوئی ایتھیسٹ یا کوئی اور بندہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کے دانت نہیں ہوتے, تو شیعہ آر اینیملز ود ٹیتھ نا, پھر وہ بھی آگے سے پڑ جائیں گے ان کو. جب وہ ان کو پڑھیں گے تو پھر یہ کیا کریں گے. تو پھر یہی بات ہے کہ ایک ملک میں خانہ جنگی کا ماحول ہے, سیکٹیرین وائلنس جو ہے وہ رائز, میں آنے والے 5-7 سال میں بہت زیادہ رائز ہوتے دیکھ رہا ہوں. اگر کوئی عقل مند گورنمنٹ آ گئی تو وہ اس کو لا کا ریورس اس کو کرنا پڑے گا, ورنہ یہ بات جو ہے نا بڑی خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ایکسپیکٹیشن شاید صرف پیپل پارٹی کی گورنمنٹ سے رکھی جا سکتی ہے. اگر نون لیگ آتی ہے, آئی ڈونٹ نو دے وڈ ڈو سم تھنگ اور ناٹ, مگر عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے وہ تو ایک انتہائی گھٹیا قسم کی گورنمنٹ ثابت ہو رہی ہے اور ہوتی چلی جا رہی ہے. مطلب جتنا ڈس اپوائنٹڈ میں سمجھتا تھا کہ میں اس گورنمنٹ سے ہوں گا, کیونکہ میں تو شروع سے یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو عمران خان کے بس کا کام نہیں ہے پانی جو ہے نا وہ اس ملک کو چلانا. تو دیکھیں گے اب کیا ہوتا ہے. یہ ساری سچویشن آپ کے اور میرے سامنے ہی. ابھی ایک ذاکر تھا پچھلے سال, اس نے علی کو خدا کہہ دیا تھا. اس سال اس نے ایک اور بات کہی ہے, اس کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر کیس کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. یہ سارا کچھ ایک بڑی غلط سائڈ پہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ پہلے تو جو ہے نا یہ بلاسفمی لاز جو تھے نا, یہ ایک ایٹم بم تھے, مگر اب یہ وہ ایٹم بم ہے جو کہ آرم ہو چکا ہے. اب یہ کب پھٹے گا ہمیں مطلب اب دیکھنا پڑے گا یہ کب پھٹے گا. یہ اتنی کوئی دور نہیں ہے. تو بھائی شیعہ لوگ بھی بلاسفمی کے ہاں جی گستاخ رسول کی ایک سزا, شیعہ بھی یہ نعرے لگا دیتے ہیں سر تن سے جدا. تو بھائی اب ذرا سوچو نا, اب آپ کے گستاخ صحابہ پہ اب آ گیا کام, اس سے آگے اب کدھر جائے گا. ابھی آپ کی باری آ گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا یہودی, وہ ہٹلر کے دور میں ہی تھا اور ادھر ادھر لوگوں کو مار پڑ رہی تھی. پہلے بولشوکس کو مار پڑی, پھر اور پارٹیوں کو مار پڑی. تو آخر پہ جب وہ یہودی تھا تو پھر جب اس کے لیے آئے تو اس نے کہا کہ جب میرے لیے آئے, مجھے پکڑنے آئے, تو کوئی بولنے والا کوئی بھی نہیں تھا, کیونکہ ہر ایک کی باری وہ چپ رہا. اور شیعوں نے یہ کام کیا ہے. آپ ملک کی ایک بڑی مائنورٹی تھے, اگر آپ بولتے رہتے اس بات کے اوپر تو شاید یہ نہ ہوتا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ سمجھیے نا, آپ نے ان کی شدت پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ نے خمینی کی جہالت کو چمٹ گئے, اور اس کو چمٹ کے آپ لوگوں نے وہ ملک بنایا, آپ نے وہ سلسلہ بنایا کہ آپ لوگوں
آپ لوگ کبھی بھی اس ملک میں کھڑے ہونے والے ایکسٹریمزم کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکے. شیعہ بڑا چیختے ہیں جی دیوبندی مرد آباد، یہ فلاں مرد آباد، مگر یاد رکھیے کہ جتنے بھی گناہ دیوبندیوں نے کیے تھے نا ابھی تک، ان سب میں آپ بھی شریک تھے. جتنے بریلویوں نے کیے تھے، جتنے وہابیوں نے کیے تھے، ان سب میں آپ بھی شریک تھے. یہ بلاسفیمی لا آپ لائے تھے، یہ اس پاکستان کو کٹر اسلامی ملک بنانے والے آپ بھی تھے. اور ابھی کیا ہے، اب آپ اس کا خمیازہ بھگتیں گے اور آپ کو 10 گنا بھگتنا پڑے گا. آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے، میں نہیں چاہتا ایسا ہو، مگر مجھے نظر یہی آ رہا ہے، نوشتہ دیوار ہے یہ، دس از رائٹنگ آن دا وال، اور آپ اس سے نہیں بچ سکیں گے. آپ کے آنے والے چند سالوں میں جب تک ایٹ لیسٹ یہ لا چینج نہیں ہوتا، آئی ہوپ کہ چینج ہو جائے گا جب کوئی نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہ چینج نہیں ہوتا تب تک آپ کی آخر آئی رہے گی. اور یہ روز ہی کیس، جتنے کیسز اس کے جائیں گے عدالتوں میں، اتنے شاید بلاسفیمی کے کبھی بھی نہیں گئے. 10 فولڈ 20 فولڈ میں کیسز انکریز ہوتے دیکھ رہا ہوں. تو کیا ہوگا ان دا اینڈ؟ آپ لوگ بھی خوف میں جئیں گے، پھر آپ لوگ بھی بھاگیں گے ہماری طرح ملک سے. آپ لوگوں کو بھی جا کے جگہ جگہ اسائلم مانگنے پڑیں گے، اور دنیا بھی اب اسائلم کے لیے بھی دنیا تنگ ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، مشکلات سے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. پاکستانیوں نے اتنے جھوٹے اسائلم دنیا میں جا کے لے لیے ہیں، اتنے زیادہ جھوٹے اسائلم پاکستانیوں نے دنیا میں جا کے لے لیے ہیں کہ جو بندہ جا کے اپنی سچی سٹوری بھی سناتا ہے اس کے لیے بھی جو ہے نا مشکل ہو گئی ہے. کہ پاکستانی کا کیس کہیں بھی جاتا ہے وہ اٹھا کے باہر پھینک. اتنے کافر لوگ ہیں. اب میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ میں کدھر ہوں، مگر میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں کہ ایک بندہ ادھر آ کے کرسچن بن گیا، ٹھیک ہے، تو مجھے اسائلم دے دو. مسلم کرسچن بن گیا، میں خود اس بندے سے ملا، میں حیران پریشان ہو جی یہ کیا. اور باتیں جب اس سے 4 کی تو ساتھ ہی وہ محمد کے لیے اس کے منہ سے صلی اللہ علیہ وسلم اور سارا کچھ نکل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ادھر سے پتہ لگ گیا تھا وہ محمد کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. تو یہ چیزیں، یہ کہیں جاتے ہیں یہ ایتھیسٹ بن جاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں یہ جو ہے وہ کہیں جاتے ہیں یہ قادیانی بن جاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں یہ جو ہے وہ کرسچن بن جاتے ہیں. جہاں جاتے اسائلم کے لیے، مطلب دین مان بھی اپنا ایسے بیچتے ہیں پاکستانی لوگ کہ میں کہتا ہوں کہ میرے خیال میں اب میں بات کروں گا تو پھر پاکستانیوں سے بے شرم لوگ کوئی دنیا میں نہیں ہے. کہ بھائی تم نے اس پاکستان جدھر تم نے سارا اسلام نافذ کیا، جدھر تم سر تن سے جدا کے نعرے لگاتے ہو، اب اس میں رہو نا یار، پھر تم اس میں رہو پھر نا. پھر کیوں تم فرانس جاتے ہو، پھر تم کیوں آسٹریلیا جاتے ہو، پھر تم ملیشیا انڈونیشیا میں جا کے UNHCR کے اسائلم فائل کرتے ہو، کیوں کرتے ہو بھائی؟ ٹھیک ہے، پکڑو نا، اب رہو ادھر، جو تم نے جہنم بنائی ہے اب اس کو سینکو نا، اس کی آگ کو. تو یہ تو حال ہے یہ لوگوں کا. کوئی مطلب اگر آپ یہ سمجھے نا کہ ان کو اسلام بڑا پیارا ہے، یہ وہ آج کل وہ ایک شہیر سے عالوی آگے بیٹھا ہوا ہے، پھر وقار کا بکواس شروع کر دیتا ہے. اگر آپ سمجھیں گے ان کو اسلام بڑا پیارا ہے، بھائی اگر ان کو کہا جائے نا کہ ہم تمہاری ایسی کی تیسی اسلام چھوڑ دو ورنہ تمہاری فلاں نیشنلٹی کینسل کر دیں گے، تمہاری نوکری ختم ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی، چھوڑ دیں گے یار. یہ اسلام کو بھی ایک ٹول سمجھتے ہیں سارے کے سارے. اسلام تو ویسے ہی منافق پیدا کرنے کا مذہب ہے. تو ادھر مسئلہ یہ ہے کہ جو مرضی دنیا میں کر لو، صرف سر تن سے جدا کا نعرہ لگا دو تو آپ کے سارے گناہ بخشے گئے ہیں. کیوں بخشے جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنے ایکسٹریمسٹ، اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کو کیسے یوز کرنا ہے. پاکستان میں کسی نے کام چوری کرنی ہے کسی آفس میں تو وہ نمازیں پڑھنی شروع کر دیتا ہے اور اس کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. میں خود ایسے سبارڈینیٹس میرے رہ چکے ہیں کہ میں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. ہاں بھائی، او جی میں نے تو جی نماز پڑھنے جانا ہے جی، او جی میرا تو روزہ ہے جی. اب وہ کام نہیں کرے گا، اس کا کام بھی مجھے کرنا پڑ رہا ہے. اب میرے اوپر تو اوپر سے اور عذاب کہ میں اس کو کہہ بھی نہیں سکتا. اسے میں نے کہا تو میرے اوپر تو گستاخی لگ جانی ہے. ٹھیک ہے، تو اتنی چھوٹی سے چھوٹی چیز میں جو ہے وہ اسلام یوز ہوتا ہے. نماز پڑھنے جائے گا، آدھا پونا گھنٹہ، وہ ایک نماز جو ہے 3 منٹ میں نماز پڑھی جاتی ہے، پونا گھنٹہ وہ لگا کے آ جائے گا. اس طرح کے کام یہ کرتے ہیں. رمضان ہوگا تو نحوست چھائی ہوگی شکلوں کے اوپر. بھائی نہ رکھو روزے، مرو تمہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے، نہ رکھو روزے یار. کیا تمہیں موت پڑی ہے؟ نہ رکھو نا. پھر روزہ اللہ کے لیے رکھنا، بدلہ اس کا مجھ سے لینا ہے، اور یہاں جو جس کا کام کر رہے ہیں اس سے لینا ہے. بے ایمانی کر کے روزہ رکھتے ہو، کام تم پورا کرتے نہیں ہو روزہ رکھ کے. نماز بھی تم بے ایمانی پہ کرتے ہو. کام چوری کے بدلے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر رشوت لے رہے ہیں، پوری سفارشیں کر رہے ہیں، نان میرٹ کے بغیر بھرتیاں ہر جگہ، ہر کچھ. تو آپ نے کراچی کا کیا حال ہوا ہے اس وقت؟ کراچی میں گھروں میں پانی گھسا ہے، کئی جگہیں ایسی ہیں کہ گلیاں کی گلیاں پانی سے بھری پڑی ہیں. کیا ہوا ہے کہ پچھلے 10 سال کے اندر کوئی سیوریج سسٹم کو مینج نہیں کیا گیا. پہلے پاکستان میں ہندوز اور کرسچنز کو سینیٹیشن کی ساری جابز دی جاتی تھی، وہی سیوریج سسٹم کو مینج کرتے تھے، وہی
اس چیز کو وہی سویپرز ہوتے تھے, وہی سب کچھ یہ کرتے تھے. مگر ہوا کیا پچھلے 10 سال میں؟ پیپل پارٹی کی گورنمنٹ اور ایم کیو ایم کی گورنمنٹ ہر جگہ پہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس کی, ان سیٹس کے اوپر انہوں نے اپنے لوگ بھرتی کر لیے جو کہیں وہ جاتے نہیں ہیں, وہ تنخواہیں لیتے ہیں صرف. اور کیا ہوا ان دا اینڈ کیا ہوا؟ آج کراچی کا جو حال ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. لوگ رو رہے ہیں, گھروں میں پانی کھڑا ہے. نکالنے بھی تو کہاں نکالنے ہیں؟ لوگوں نے جو زیر زمین ٹینکس بنائے ہیں نا پانی کے, ان کے اندر گٹروں کا پانی کھڑا ہے اس ٹائم. اب مجھے بتائیں آپ, دیکھیں ہوتا یہ ہے نا کہ ایک ٹینک آپ نیچے بناتے ہیں پانی کا تاکہ پانی ٹھنڈا رہے, پھر آپ اس کو موٹر سے اوپر چڑھاتے ہیں, اوپر ایک علیحدہ سپلیمنٹری ٹینک ہوتا ہے, اس سے پانی آپ کے گھر میں آتا ہے. وہ جو ٹینکس ہیں نیچے والے, وہ سب گٹروں کے پانی سے بھرے پڑے ہیں اس ٹائم کراچی کے اندر. صحت کا پرابلم جو ہے وہ پیدا ہونے والا. پھر عید گزری تھی ابھی, اب اوپر سے بات سنیں کہ عید گزری تھی, ابھی تک شہر میں لاشیں پڑی ہیں, جانوروں کے آرگنز بو مار رہے ہیں, ان کے اوپر پانی چڑھا اور وہ پانی آپ کے گھروں میں داخل ہو گیا. اب مجھے بتائیں, اسلام عذاب ہے, عذاب, اسلام بھی ایک عذاب ہے. یہ کم از کم قربانی نہ کراچی میں ہوئی ہوتی تو اب اس کی وجہ سے کتنی بیماری پھیلے گی. وہ روٹنگ فلیش جتنا گلیوں میں پڑا تھا جو کسی نے نہیں اٹھایا, وہ سارے کا سارا پانی آپ کے گھروں میں گھس گیا ہوا ہے. اور کرو قربانیاں. پھر جس چوڑے کو نوکری ملتی تھی, سوری ٹو سے, میں تو اس لیے یہ ورڈ یوز کر لیتا ہوں کہ میں نے اس کی گالی کھائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ورنہ میں بھی یوز نہ کرتا. وہ جو بیچارہ صفائی کرتا تھا اس کی نوکری آپ نے اس سے چھین کے مسلمانوں کو دے دی, ٹھیک ہے, میں اس کو ایٹ لیسٹ وہ کرنا تو غلط بات ہے کہ اس کو اس طرح سے ڈسکریمنیٹ کرنا, مگر ایک اتنی سی بات ہے کہ وہ بیچارہ ایمانداری سے نوکری کرتا تو تھا نا. جو ہندو تھا, جو نچلی ذات کا, یا جو کرسچن تھا, وہ کرتا تو تھا نا نوکری. اس کو کوئی دابا مار کے کہتا تو تھا نا, ہاں بھائی تم نے گلی میں سے کوڑا نہیں صاف کیا, وہ کرتا تو تھا نا. اب مسلمان ان سیٹوں پہ بھرتی کر لی ہیں, اب وہ نہ صفائی کرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں, سب کچھ ایسے ہی پڑا ہوا ہے. سیوریج سسٹم مینج ہی نہیں کیا اتنے عرصے سے, تباہی پھیلی ہوئی ہے کراچی میں. تو جو حالات ہوئے ہیں کہ وہ میں کہتا ہوں کہ بس یار افسوس ہی ہے. سن رہا ہوں میں لوگوں سے تو مجھے ترس بھی آتا ہے اور مجھے غصہ بھی آتا ہے. میں مطلب ایسے ملے جلے جذبات ہیں کہ میں کہوں تو کہوں کیا, کسی کو کچھ بھی نہیں کہا ہے مجھے. اور گورنمنٹ اب وہ وسیم اختر ہے کراچی کا میئر, ٹھیک ہے, اب وہ ہٹا ہے ابھی اس کو کوئی فنڈ دینے پہ تیار نہیں تھا. کیوں اس کو فنڈ دینے پہ تیار نہیں تھا؟ کہ وہ پیسے لگاتے ہی کوئی نہیں ہے وہ. اور دوسری بات ہے کہ اس کو کام کرنے کا طریقہ بھی نہیں پتا تھا. اب کہیں ایم کیو ایم کے حامی ہوں گے, ان کو بڑی بری بات لگے گی, مگر مسئلہ یہ ہے کہ بھائی یہ حالات تو یہی ہے نا. ایک پیپل پارٹی تھی, دوسری یہ ایم کیو ایم آ گئی. دونوں نے ان کی لڑائی میں وہ حالات عوام کے ہوئے کہ کوئی سمجھ نہیں آئی اب کیا ہو رہا ہے. یہی حال اب فیڈرل میں پی ٹی آئی اور جو ہے نا وہ نون لیگ کے حالات میں ہوگا. تو پی ٹی آئی سے بھی مجھے کوئی بہتری کی امید نہیں ہے. ان دا کیس آف کراچی, پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم کی لڑائی میں کراچی والوں کا نقصان ہوا ہے. اور کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا یہ لوگ جانتے ہیں جو ادھر رہ رہے ہیں. تو یہ پھر کچھ دن پہلے جب میرے پروگرام میں بات ہو رہی تھی تو کسی نے کہا تھا جی پاکستان کو لوگ فیلڈ سٹیٹ کہتے ہیں. تو یار یہ مجھے بتاؤ نا, پھر یہ فیلڈ سٹیٹ نہیں ہے؟ یہ جو کراچی میں ہو رہا ہے یہ فیلڈ سٹیٹ کی نشانی نہیں ہے؟ کیا ہوتی ہے اور فیلڈ سٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ جو اسٹیٹ اپنا کوڑا نہ مینج کر سکے اس سے بڑی فیلڈ اسٹیٹ کیا ہوگی؟ پتہ ہے دنیا کے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بھی گاربیج کو مینج کرنا اتنا بڑا وہ اتنی امپورٹنس ہے اس بات کی کہ کوئی بندہ گاربیج کی وائلیشن تو کر کے دکھائے, کوڑے والا اس کو سنا کے جاتا ہے ہاں بھائی تم نے یہ سیگریگیٹ کیوں نہیں کیا, فوڈ ویسٹ علیحدہ کیوں نہیں رکھا, ایسی کی تیسی پھیر کے کوڑے والا سنا کے جاتا ہے باتیں. پاکستان میں ظاہری بات ہے کہ آپ نے وہ کرسچنز کو دے دیا ہوا ہے اور دوسرے کمیونٹی کو دے دیا ہوا ہے تو وہ بےچارے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. دنیا میں اب کہیں یہ رول ہی نہیں ہے. I don't know about India, مگر پاکستان میں یہ چیز نہیں ہے کہ بھائی فوڈ ویسٹ اور دوسرے پلاسٹک ویسٹ اور جو دوسرا فلیمیبل ویسٹ ہوتا ہے علیحدہ کیا جاتا ہے ساری دنیا میں. پاکستان میں ابھی بھی کوئی پتہ نہیں ہے. جو فوڈ ویسٹ ہے اس کو آپ ضائع کرتے ہیں, آپ اسے ڈمپ کر دیتے ہیں کسی لینڈ فل میں جا کے. بھائی اس کو کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ اس سے فرٹیلائزر بناتے ہیں. تو کوئی مینجمنٹ نہیں ہے بھائی. اس سے بڑا فیلئر کیا ہوگا کہ آپ کا سیوریج سسٹم کراچی جیسے میٹروپولس سٹی کا تباہ ہو چکا ہے اور اس کو ریپیئر کرنے کی, اس کو صحیح کرنے کی کوئی کوشش ابھی تک شروع نہیں کی جا سکی. کیونکہ اگر فیڈرل کہے گا کہ ہم نے کرنی ہے تو پروونشل کرنا ہی نہیں دے گا.
اور پروونشل جو ہے وہ اس کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کرنے کی، ٹھیک ہے. اور اب ہونا کیا ہے کہ شاید اس کا بھی ٹھیکہ ان کو جو ہے وہ آرمی کو دینا پڑے گا. پھر آرمی ڈنڈے کے زور پہ جو ہے نا ہر بندے سے کام کرائے. اور وہ ظاہری بات ہے آرمی تو کوڑا نہیں اٹھانا چاہتی نا، وہ اس بات میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. اگر ہوتے تو وہ کر لیتے. اب شاید چائنا آ رہا ہے، چائنا چاہتا ہے کہ انویسٹمنٹ وہ کرے کراچی کے اندر، تو شاید وہ پھر آرمی کو ڈنڈا دے، تو آرمی پھر آگے ڈنڈا دے تو یہ کام ہو. بٹ ہونے میں بھی اس کو سالوں لگ جائیں گے. 2-3 ایسی بارشیں اور آئیں گی اس وقت تک، اگر یہ ابھی شروع کرتے ہیں تو. اگر نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا آئی ڈونٹ نو. اتنے برے حالات ہیں یار کہ بس افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اس بات کے اوپر. میری ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں تاکہ آپ سے فیوچر میں کوئی بھی نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے پیٹریون پر میرے چینل کے ممبر بنیں. اس ویڈیو کو لازماً لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک مجھ تک پہنچ سکے.